أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी नाथ सुनिए। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रुख दिन है या मेरे समा अरे ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है
یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سر بے جاں فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سر بے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اللہ، تو رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذا الجلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن،
یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، ایمان عطا فرمایا، مسلمان بنایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے صحت عطا فرمائی، جھکنا نصیب فرمایا، سجدہ نصیب فرمایا، قرآن نصیب فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو نے ہمیں صحبت عطا فرمائی، ذکر عطا فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کریں، آج صبح جب آپ کی آنکھ کھلی تو ممکن ہے سب سے پہلے آپ نے موبائل دیکھا ہو، کوئی پیغام، کوئی کال، کوئی کام، کوئی بل، کوئی فکر۔ دن بھر انسان کسی نہ کسی چیز کے پیچھے چلتا رہتا ہے، کبھی رزق کی فکر، کبھی صحت کی فکر، کبھی بچوں کا مستقبل، کبھی لوگوں کی رائے، کبھی کاروبار کا نقصان، کبھی کسی سے اپنے بدلتے ہوئے رویے کا دکھ۔ ہم زندگی کی بہت سی چیزوں کو اپنا مستقل سہارا سمجھ لیتے ہیں، گھر، دولت، صحت، عہدہ، تعلقات اور شہرت۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیشہ ہمارا ساتھ نہیں رہیں گی۔ ایک شخص کرائے کے گھر میں رہتا تھا، اس نے گھر کو بہت خوبصورت بنایا، دیواریں سجائیں، قیمتی سامان رکھا، ہر چیز پر اپنا حق سمجھنے لگا۔ ایک دن مالک نے کہا، اب یہ گھر خالی کرنا ہوگا۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا۔ اسے کہا گیا، تمہیں پہلے دن سے معلوم تھا کہ یہ گھر تمہارا مستقل گھر نہیں ہے، مگر تم نے اسے اپنا آخری ٹھکانہ سمجھ لیا۔ غور کریں، ہماری زندگی بھی اسی کرائے کے گھر کی طرح ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں، دنیا کو امانت سمجھنا ہے۔ گھر رکھیں، کاروبار رکھیں، محبت رکھیں، محنت کریں، لیکن دل کا مالک دنیا کو نہ بنائیں، کیونکہ جو چیز فانی ہے وہ دل کو دائمی سکون نہیں دے سکتی۔ انسان کی اصل پریشانی یہ نہیں کہ دنیا بدل رہی ہے، اصل پریشانی یہ ہے کہ وہ بدلنے والی چیزوں سے ہمیشہ کا سکون مانگ رہا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، جسم بدل جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے، مگر اللہ کی ذات باقی رہتی ہے۔ اور جب انسان کو یہ حقیقت سمجھ آتی ہے تو وہ محرومی میں بھی ٹوٹتا نہیں، وہ کہتا ہے، یا اللہ جو میرے پاس ہے وہ تیری نعمت ہے، جو چلا گیا وہ بھی تیری امانت تھا۔ بیماری آئی تو وہ دعا کی طرف آتا ہے، رزق میں کمی ہوئی تو حلال محنت کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ کسی نے چھوڑ دیا تو وہ اپنے رب کے دروازے سے جڑ جاتا ہے، اور اللہ کا دروازہ ایسا ہے کہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔
کوئی آسمان میں ہے یا زمین میں، ہر ایک اسی سے مانگتا ہے۔ کسی کو رزق مل رہا ہے، کسی کو شفا، کسی کو ہدایت، کسی کو صبر، کسی کے لیے راستہ کھل رہا ہے اور کسی کے لیے نقصان سے بچانے کے لیے راستہ بند کیا جا رہا ہے۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی، مگر اللہ ہر لمحہ اپنی مخلوق کے ساتھ اپنے علم، قدرت اور حکمت کے مطابق معاملہ فرما رہا ہے۔ کبھی فوراً عطا کرتا ہے، کبھی انتظار کرواتا ہے، کبھی روک لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ لیکن ہم انسان ہر چیز کو ٹالتے رہتے ہیں۔ نماز بعد میں، توبہ بعد میں، غصہ چھوڑنا بعد میں، کسی کا حق واپس کرنا بعد میں، والدین سے معافی مانگنا بعد میں، دل صاف کرنا بعد میں۔ ہم سمجھتے ہیں ابھی بہت وقت ہے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری زندگی کی وہ فائل کھولی جائے گی جسے ہم آج بند سمجھ رہے ہیں۔ وہاں ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہماری نگاہیں، ہمارے قدم، ہماری نیتیں اور لوگوں کے حقوق سب سامنے ہوں گے۔ وہاں تعلقات، عہدے، دولت اور بہانے کسی کام نہیں آئیں گے۔ آج انسان اپنی طاقت، دولت، تعلیم، پاسپورٹ، تعلقات اور ٹیکنالوجی پہ فخر کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہر مشکل سے نکل جاؤں گا، لیکن کوئی انسان موت کی حد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ کوئی اللہ کی سلطنت سے فرار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی حدود سے آگے جانے کی طاقت نہیں مل رکھتی۔ رب کی گرفت سے باہر جانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ غور کریں، قیامت کا دن ایسا ہوگا جس آسمان کو ہم مضبوط اور ہمیشہ قائم سمجھتے ہیں وہ بھی پھٹ جائے گا۔ دنیا کی یہ خوبصورتی، یہ نظام، یہ عمارتیں، یہ بازار، یہ طاقتیں سب بدل جائیں گی۔ پھر انسان سوچے گا یہ میں نے اپنی پوری زندگی کس چیز کے لیے لگا دی۔ آج ہم گناہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، موبائل سے پیغام مٹا دیتے ہیں، لوگوں سے حقیقت چھپا لیتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ رکھ لیتے ہیں، مگر اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ آخرت میں انسان کے الفاظ سے زیادہ اس کی کیفیت بولے گی، اس کے اعمال اس کی پہچان بن جائیں گے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک لیں، اپنی زبان کو غیبت سے بچا لیں، اپنی نگاہوں کو پاک کر لیں، اپنے قدموں کو نیکی کے راستے پہ ڈال دیں، اپنے دل کو ذکر سے زندہ کر لیں، کیونکہ آج ہم اپنے نفس کو قابو کر سکتے ہیں، کل ہمیں
اپنے اعمال کی گرفت کا سامنا ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، اس پوری گفتگو میں ہم نے دنیا، موت، رزق، دعا، مہلت، حساب، قیامت اور انجام کی بات کی۔ یہ صرف میری بات نہیں تھی، یہ ہمارے حالات کا اندازہ نہیں تھا، یہ اصل میں سورہ رحمان کی آیات 26 سے 45 کا آئینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ زمین پہ ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی، جو جلال و اکرام والی ہے۔ پھر اللہ بار بار پوچھتے ہیں، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ نعمت صرف مال اور صحت کا نام نہیں، مہلت بھی نعمت ہے، توبہ کا موقع بھی نعمت ہے، قرآن بھی نعمت ہے، یہ ذکر کی مجلس بھی نعمت ہے، گناہ کے بعد دل میں پیدا ہونے والی شرمندگی بھی نعمت ہے، یہاں تک کہ اللہ کی تنبیہ بھی نعمت ہے، کیونکہ وہ ہمیں جہنم سے پہلے جگا رہی ہے۔ قرآن غور کرنے والوں کو ہماری ہی زندگی کے واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ ابتدا میں ہمیں لگا کہ یہ ہماری زندگی کی بات ہے، مگر اختتام پہ معلوم ہوا یہ تو قرآن ہماری زندگی کے ذریعے ہم سے بات کر رہا ہے۔ آج کا عمل یہ ہے کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھیں، دل میں نہیں۔ ہر رات اپنے آپ سے 3 سوال کریں، میں نے آج اللہ کی کون سی نعمت پہچانی؟ میں نے آج کون سا گناہ چھوڑنے کی کوشش کی؟ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فانی چیزوں کا غلام نہیں بنایا، اپنے ساتھ تعلق عطا فرمائے، ہماری زبان کو ذکر، دل کو شکر، آنکھوں کو حیا، ہاتھوں کو خیر اور قدموں کو سیدھا راستہ عطا فرمایا۔ یہ ہم پہ ہے، ہم اس راستے پہ کیسے چلتے ہیں۔ اور جیسے جیسے انسان کوشش کرتا چلا جاتا ہے تو پھر انسان کو ہر آیت رہبری بھی نظر آتی ہے، زندگی بھی نظر آتی ہے، گزارنے کا طریقہ بھی نظر آتا ہے۔ دعا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو فانی چیزوں کی غلامی سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات سے ایسا تعلق عطا فرما کہ دنیا ہمارے ہاتھ میں رہے، ہمارے دل میں نہ رہے۔ یا اللہ ہماری نعمتوں میں برکت دے، ہماری محرومیوں کو حکمت بنا دے، ہماری آزمائشوں کو پاکیزہ بنا دے۔ یا اللہ حساب کے دن سے پہلے ہمیں اپنا حساب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری زبان کو ذکر، دل کو شکر، آنکھوں کو حیا، ہاتھوں کو خیر اور قدموں کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا،
جنت الفردوس عطا فرما اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، نسبت اور شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو جٹلانے والے نہ بنے، بلکہ ہر حال میں تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ہمیشہ صحیح دین پہ رکھ اور صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔